اطاعت کرنے والے سنو، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام غوث الاعظم دستگیر کا یہ علم اگر ٹھوکر لگا دے تو ہزاروں مردے زندہ گئے، اگر ٹھوکر لگا دے تو ہزاروں مردے زندہ گئے۔ میں بتاؤں محفل میں کیوں ہے اجالا نور کا؟ باپ جب ہے نور کا تو بیٹا بھی ہوگا نور کا۔ ارے دیکھ کے ان کو مصر احمد رضا یاد آیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آیا شان آمنہ میں ماہ پارا نور کا، گاتی تھی حوران جنت پیارا نغمہ نور کا۔ کفر سارا مٹ گیا پھیلا اجالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے زوردار انداز میں آپ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد فرقان حميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، والسامع بحمده تعالی و بتوفیق الہی، جامعہ دارالہدیٰ کے اسٹیج پر آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ آنا ہوا، اور الحمدللہ جو باتیں ہم نے سن رکھی تھی اس جامعہ کے بارے میں، کچھ چیزیں دیکھی ہیں، پرکھی ہیں۔ اساتذہ کرام کی ڈسپلین، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں ماتھے کی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے تمام منتظمین حضرات و اساتذہ کرام، جنہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ڈسپلین کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شہ جیلا کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کے اخلاص، ان کی محبت کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس جلسے میں ہماری تقریر کا عنوان ہے شان اولیاء۔ یہ میری تقریر کا دوسرا پہلو، چونکہ نام اس جلسے کا رکھا گیا ہے ایسا کہ 12ویں اور 11ویں کا سنگم بنا،
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شہر جیلاں کانفرنس، یعنی اس محفل کا پہلا ٹکڑا 12ویں سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ٹکڑا 11ویں سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے بتا دیا کہ ہم 12ویں والے بھی ہیں اور 11ویں والے بھی ہیں۔ اچھا، 2 جملے میں، ویسے تو تفصیلی گفتگو ہوگی ہمارے مہمان خاص کی، لیکن میں 2 جملے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ اس کا پہلا جو ٹکڑا ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان پر پچھلے مہینے میں کئی ساری گفتگویں ہوئی ہوں گی، جگہ بجگہ محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہوگا اور تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے وہ 2 جملے میں آپ ارشاد فرمائیں، سن لیں، سماعت کر لیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی ولادت کا خوشیاں منانا، جشن منانا۔ اب وہ جشن کسی بھی طور پہ ہم منائیں، گھروں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں، گلیوں کو سجائیں، مدرسوں کو سجائیں، خود سج جائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، نبی کی ولادت کے دن روزہ رکھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یہی میرے نبی کا پیغام ہے، اور نبی کی ولادت کے موقع پر اسی طرح خوشی کا اظہار کرنے کا بھی پیغام ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے شہر جیلا کانفرنس۔ جہاں سے ولایت کی بھیک ملتی ہے، اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آج کسی کا دوست کوئی اونچا پوسٹ والا ہو جاتا ہے تو کتنا اتراتا ہے۔ کسی کی دوستی کسی نیتے سے ہو گئی، کسی ودھائک سے ہو گئی، چیف منسٹر سے ہو گئی، پرائم منسٹر سے ہو گئی، تو اتراتے ہوئے زمین پر چلتا ہے اور بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ ہم کو ٹچ نہیں کرنا، ہمارا فلاں جگہ سے تعلق ہے، ہمارا فلاں جگہ سے رابطہ ہے۔ جس سے رابطہ ہے، جس کا رابطہ ہے، جس کا رابطہ ہے وہ اترا رہا ہے، جس سے رابطہ ہے اس نے ابھی اظہار نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا رابطہ ہے وہ اترا رہا ہے کہ میرا رابطہ فلاں جگہ سے ہے، میرا تعلق فلاں جگہ سے ہے، میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں، میرے فلاں دوست ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس کا رابطہ ہے وہ اترا رہا ہے، لیکن جس سے رابطہ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ شخص میرے رابطے میں ہے۔ قربان جائیے اولیاء کرام، قربان جائیے غوث اعظم پر، قربان جائیے خواجہ غریب نواز پر،
قربان جائیے بابا علاء الدین گنج شکر رحمت اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پر، قربان جائیے علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ پر، قربان جائیے مخدوم اشرف سید سمنا رحمت اللہ علیہ پر، کہ ان لوگوں نے نہیں کہا کہ میرا تعلق فلاں جگہ سے ہے، بلکہ خود رب العزت نے فرما دیا کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کا تعلق مجھ سے ہے۔ وہ خود دوستی کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ انہوں نے دوستی کا اعلان کیا تو الگ بات ہے، پروردگار عالم خود اپنی دوستی کا اعلان فرمانا ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے ایسے لوگوں کی دوستی سے جب لوگ اتنا اتراتے ہیں تو ان کو کتنا اترانا چاہیے؟ ان کو تو بہت زیادہ اترانا چاہیے، لیکن نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہزارہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایک دو نعمت نہیں جس کو ہم شمار کریں۔ ویسے بھی قرآن میں آیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت بندوں پر اتنی ہے کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزارہ نعمتیں اللہ کی ہمیں ہیں اور ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ نے، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ ایک دو جگہ نہیں، ہر نعمت کا اظہار کر کے اقرار کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ تو یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے، نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے۔ اور اگر فخر کرتے بھی ہیں تو اس کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا والوں کی دوستی پر فخر نہیں کرتے، ہم فخر کرتے ہیں تو اللہ کی دوستی پر فخر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں آیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اب ایک دو حدیث میں کوٹ کروں گا، ایک دو حدیث میں کوٹ کروں گا۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اس زمین پر مخلوق انسانی میں ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی گنتی خاص لوگوں میں آتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی گنتی عام لوگوں میں آتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی گنتی اخص الخاص لوگوں میں آتی ہے۔ عام لوگ کون ہیں؟ ہم جیسے لوگ۔ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اس میں بھی درجے ہیں، علماء کرام اس میں بھی درجے ہیں۔ اخص الخاص کون ہے؟ وہ بہت اونچی ہستی ہوتی ہے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار امتی فی کل قرن 500، فرمایا میری ہر زمانے میں میری امت کے 500 بہترین لوگ ہیں۔ یہ 500 ایسے بہترین لوگ ہوں گے جو خود بھی راہ حق پر ہوں گے اور دوسروں کو بھی راہ حق پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود کھاتے ہوں دوسری کی فکر نہ کرتے ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں نا، دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ دوسری کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، خود پرستی ہے، خود پسندی ہے، قوم پروری کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ ایسے اللہ کے نیک بندے تھے جن کے اندر خود پرستی نہیں تھی، قوم پروری کا جذبہ ہوا۔
فرمایا کہ میرے امت کے ہر زمانے میں 500 ایسے لوگ ہوں گے جو خود پرستی کے شکار نہیں ہوں گے، قوم پروری کا جذبہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرب و جوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن یاد رکھیے گا قرآن میں یہ آیا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب اپنے آپ کو بچانے لگو اور تمہاری فطرت بن جائے کہ جب نماز ہو رہی ہو تو تمہارے اندر اتنی جرأت نہ ہو کہ جماعت چھوڑ کر گھر میں بیٹھے، جب نماز ہو رہی ہو تو تمہارے اندر اتنی حیا ہو اللہ کی کہ ہم بازاروں میں نہیں پھریں گے، خدا نے اپنے نام لے کر اعلان کروا دیا ہے مسجد کا گشت کریں گے۔ جب ایسا جذبہ ہو تو فرمایا کہ جب اتنا جذبہ اپنے اندر آ جائے تو پھر کوشش کرو کہ دوسرے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ فرمایا خیار امتی فی کل قرن 500۔ اچھی بات، صحابہ اکرام جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے نا، اور جب سرکار کچھ باتیں بتایا کرتے اور تشویش ہوتی جب صحابہ کو تو فوراً پوچھ لیا کرتے تھے، اور اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب بھی دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنا علی اعمالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسی ہستیاں ہیں، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کی شناخت کیا ہوگی۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعفون عمن ظلمہم، ان کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہوگا اور ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہوں گے تو وہ فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں گے، کوتاہ دل نہ ہوں گے، سنگ دل نہ ہوں گے، تنگ دل نہ ہوں گے، بلکہ فراخ دلی کا ثبوت دیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل سمندروں جیسا ہونا چاہیے، جیسے سمندر اپنے پاس آنے کے لوگوں میں یہ بھید بھاؤ نہیں رکھتا کہ میرے پاس آنے والا مسلمان آیا ہے یا کافر آیا ہے، وہ ہر کو نوازتا ہے۔ مومن کا دل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کے پاس جائے جامع محبت الہی بھر بھر کے پلاتا ہے، یہ مومن کا دل ہونا چاہیے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعفون عمن ظلمہم، جو ان پر ظلم کریں گے ظلم وہ برداشت کریں گے اور ان کو معاف کر دیں گے، ظلم وہ برداشت کریں گے، ان کو معاف کر دیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، وَيُحْسِنُونَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، جو ان کو تکالیف دیں گے، جو ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالی انہیں مال عطا فرمائے گا، کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت جو مال انہیں عطا فرمائے گا وہ قوم پروری میں اس کو خرچ کر دیں گے، وہ لوگوں کا خیال رکھیں گے، اپنی ذات کا خیال نہیں رکھیں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، مال میرے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس مال رہ جائے کوئی بھوکا سو جائے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں تھا۔ کیوں واجب نہیں تھا؟ کیونکہ اتنا مال سرکار کی بارگاہ میں رہتا ہی نہیں تھا جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہو، جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام تشریف فرما، جو بھی آتا سرکار دے دیا کرتے، جو بھی آتا سرکار دے دیا کرتے۔
تو ایک شخص آیا اور سرکار کے پاس سارا مال ختم ہو گیا. ایک شخص آیا، کہا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بازار جاؤ، میرا نام لے کر کے یہ چیز لے لینا، بعد میں ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے. عرض کیا یا رسول اللہ اپنی ذات کو تکلیف کیوں دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے اپنی ذات کو پریشان کرنے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. ایک انصاری صحابی تھے، وہیں پر پورا مال سرکار کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی یہی شان ہے، آپ لوگوں کو دیتے رہیے دیتے رہیے. یہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ لوگ ان کی بارگاہ سے ہر طریقے سے فیض یاب ہوا کرتے تھے. فرمایا آگے ارشاد فرمایا اللہ کے مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے حذیفہ میری امت میں سے ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو خاص مجھ کو دیکھنا چاہے گا. کیا فرمایا؟ اسے میری جستجو ہوگی. ایایا یریدون و ایایا یتبعون، وہ میری جستجو میں صبح کرے گا، میری جستجو میں شام کرے گا، اس کی دوپہر بھی میری جستجو میں ہوگی. وہ میرے مکڑے کو ہمیشہ تکنا چاہے گا، وہ ہر شام ہر صبح ہر لمحہ وہ میرے فکر میں رہے گا کہ میرا مولا مجھ سے کیسے راضی رہے. جس کی آنکھوں میں خدا کی محبت کی یہ رائے نظر آئے گی وہ سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. فرمایا ارشاد فرمایا یا یریدونا، اس کے دلوں میں، اس کی نگاہوں میں، اس کی زبان میں، اس کے رگے رگ میں میں بسا ہوں گا. اس کی بارگاہ میں جب بیٹھو گے اس کی زبان سے میری ذات کی خوشبو آئے گی، اس کی آنکھوں میں جب دیکھو گے میری تجلی نظر آئے گی، اور اس کے صحبت میں جب بیٹھو گے تو میری یاد تمہیں تازہ کر دے گی. فرمایا یا یریدونا، اس کی نگاہیں میری جستجو کو تلاشیں گی، مجھ کو تلاشے گی. فرمایا وَإِيَّايَ يَتْبَعُونَ، اور وہ خاص میری اتباع کریں گے. خاص کس کی اتباع کریں گے؟ خاص میری اتباع کریں گے. وَكِتَابُ اللَّهِ يُقِيمُونَ، فرمایا اللہ کی کتاب کو قائم کریں گے. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے والے لوگ ہوں گے. اللہ کی کتاب سے ایک انچ اپنے آپ کو ہٹانے والے نہیں ہوں گے، نہ دوسرے کو ہٹنے دیں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی محبت اور جن کا بغض، جن کا غصہ، جن کی ناراضگی صرف اللہ کے لیے ہوا کرے گی، اپنی ذات کے لیے نہیں. وہ کتاب اللہ یقیمون، فرمایا اللہ کی کتاب کو قائم کریں گے، اللہ کی کتاب کے نظام کو قائم کریں گے، اللہ کی کتاب کے قوانین کو قائم کریں گے. فرمایا اس سے ہٹیں گے نہیں. پھر ارشاد فرمایا اولئک منی وانا منہم، وہی لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. فرمایا وہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَرَوْنِ، خواہ وہ مجھے دیکھے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ مجھے نہ دیکھے ہوں، لیکن ان کی دل کی کیفیت، ان کی آنکھوں کی کیفیت، ان کی زبان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے وہ مجھے پا گئے ہوں، جیسے وہ مجھے دیکھ لیے ہوں، جیسے وہ میری صحبت میں بیٹھ گئے ہوں، ایسی کیفیت ان کی ہوگی. وہ زبان سے گفتگو ایسے کریں گے جیسے وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہوں سرکار سے. ان کی نگاہیں میں جب دیکھو گے تو سرکار کی محبت ایسی انگڑائی لے رہی ہوگی کہ جب ان کو آپ دیکھو گے تو کہو گے کہ ہاں یہ سرکار کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ کر کے آیا ہے. حالانکہ وہ نہ دیکھا ہے، اس کے باوجود اس کی کیفیت ایسی ہوگی. کہا ایسے لوگ وہ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے اور دوسروں کو میرے قریب کریں گے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. ہم جلسوں میں، جلوسوں میں، محفلوں میں نعرہ لگاتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بابا فرید الدین کا گنج شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم محفلوں میں نعرہ لگاتے ہیں اور خوب جم کر نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر ہم سوچتے نہیں کہ ہم غوث اعظم کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن کیا غوث اعظم کا کردار ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے؟ ہم خواجہ غریب نواز کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن کیا ان کا کردار ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے؟
اگر نہیں پایا جاتا ہے تو پہلے اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی کیفیت کو بہتر بنائیں، اپنی زبان کو بہتر بنائیں، اپنی فکر کو بہتر بنائیں۔ جب یہ بہتر ہو جائے گا تو پھر یہ نعرہ صداقت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔